إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دینی بھائیوں، میرے اپنے بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین ملت اسلامیہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء، خصوصاً آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دینی بھائیوں، آج کے اس خطبے میں جس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں، وہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے اور ایسا موضوع ہے کہ جس کا شکار تقریباً پورا سماج ہے. اور یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر سب سے کم بولا جاتا، بلکہ بولا ہی نہیں جاتا، اور وہ ہے وراثت کا مسئلہ. وراثت کا قانون ایک ایسا قانون ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بالتفصیل نازل کیا ہے. ایک ایسا قانون ہے کہ جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بذات خود تفصیل کے ساتھ وصیت فرمائی ہے. آپ دیکھیں، جو اسلام کی جو بیس، جو بنیاد ہیں، ارکان ایمان، ارکان اسلام، آپ پورا قرآن دیکھیں، اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، لیکن اللہ نے تفصیل کے ساتھ نماز کا طریقہ ہی بیان کیا. اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں آپ کو حدیث میں ملیں گے. اللہ نے کہا کہ حج کرو. حج کیسے کرنا ہے آپ کو احادیث دیکھنی ہے. یہ وراثت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود اس کی تفصیل بیان فرمائی، پوری تفصیل کہ کب کس کو کتنا ملے گا. اسی سے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود اس کی تفصیل بیان فرمائی. یہ مال کا مسئلہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جھگڑیں. یہ مال کا مسئلہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کے پیچھے پڑ کر ایک دوسرے پر زیادتی ہونے لگے، ظلم ہونے لگے. اللہ نے ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان فرما دی کہ ایک دم واضح ہو جائے کہ کس کو کتنا کب ملے گا. ساری تفصیلات اللہ نے بیان فرما دی. اس کے باوجود بھی اس حوالے سے اگر ہمارے سماج میں دیکھا جائے تو بڑا افراط و تفریط کا معاملہ ہے. ہمارے سماج میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ زندگی ہی میں وہ اپنے بچوں کو مال تقسیم کر کے دے دیتے. یہ غلط ہے. زندگی میں آپ مال تقسیم نہیں کر سکتے. ہدیہ بچوں کو دے سکتے ہیں، لیکن ہدیہ دینے کے لیے ضروری ہے
کہ سب کو برابر دیا جائے، لڑکا ہو یا لڑکی، چھوٹا ہو یا بڑا، سب کو برابر دیا جائے۔ مال تقسیم نہیں کر سکتے، ترکہ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اور وہیں بعض گھرانے ایسے بھی ہیں کہ بچے ابا کی زندگی ہی میں مطالبہ کرتے کہ بھئی ہمارا حق ہمیں دے دو، تقسیم کر دو، بانٹ دو، اور جس کو جتنا دینا ہے دے دو۔ نہ بچے خود مطالبہ کر سکتے ہیں اور نہ باپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں تقسیم کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو بہت ڈر ہے یا آپ فکر مند ہیں تو آپ پیپر بنا دیں، آپ وصیت کر دیں کہ بھئی میرے مرنے کے بعد شریعت کے مطابق مال تقسیم ہونا چاہیے۔ آپ پیپر بنا دیں، وصیت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے جو بھی بچے ہیں یا میرے جو بھی ورثہ ہیں، اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق مال تقسیم ہونا چاہیے، خلاص۔ لیکن زندگی میں آپ تقسیم نہیں کر سکتے، نہ بچے مطالبہ کر سکتے۔ وہیں دوسری طرف خاص طور سے ہمارے یو پی وغیرہ میں جب تک گھر میں جھگڑا نہ ہو، جب تک لوٹا اور بدھنا نہ چلے، تب تک گھر میں بٹوارا نہیں ہوتا۔ ابا کا انتقال ہو گیا، کئی سال ہو گئے، ابھی گھر میں بٹوارا نہیں ہوا۔ جب تک جھگڑا نہ ہو، گھر میں بوال نہ ہو مال کو لے کر، تب تک جو ہے بٹوارا نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر کوئی بھائی اشارہ بھی کرے کہ نہیں بھائی تقسیم کر دو یا میرا جو حق بنتا دے دو، میں الگ کاروبار کروں، یا بٹوارے کی بات آتی نا تو لوگ عجیب نگاہ سے دیکھتے، دیکھو کیسی بات کر رہا ہے، یہ بٹوارے کی بات کرتا ہے، یہ مال تقسیم کرنے کی بات کرتا ہے۔ بھائی یہی اسلام ہے، اسلام نے یہی تعلیم دی ہے کہ ابا کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد جس کا جو حق ہے وہ دے دو۔ ڈاکٹر عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ، آپ نے نام سنا ہوگا، جماعت کے بڑے عالم، جب ان کے ابا کا انتقال ہوا، انہوں نے رات میں ہی سارے بھائیوں کو سب کو جمع کیا، کہا بھائی جس کا جتنا حق ہے، جو بھی حصہ بنتا ہے لے لو، سب کے حوالے کر دیا۔ ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا، شام میں، رات میں تاخیر ہو گئی، دوسرے دن سب کو جمع کیا اور کہا کہ بھائی جس کا جو حق جتنا ہے وہ لے لو۔ تو اصل یہی ہے کہ انتقال کے بعد جس کا جو حق ہے دے دو، تقسیم کر دو۔ ٹھیک ہے، کچھ بھائیوں کو اگر ایک ساتھ رہنا ہے، یہ سارے بھائیوں کو ایک ساتھ رہنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ساتھ میں رہیں، لیکن کلیئر رہے کہ کس مال میں کس کا کتنا حق ہے۔ واضح ہونا چاہیے کہ کس پراپرٹی میں کس کی کتنی شراکت ہے، کس تجارت میں، کس کاروبار میں کس کا کتنا شیئر ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ آج ہمارے پاس ایسے ایسے مسائل آتے نا کہ فیصلہ کر پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابا کا انتقال ہوئے کئی سال ہو گیا، ایک ساتھ میں رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور جب معاملہ بگڑ جاتا ہے نا تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کی کس میں کتنی شراکت تھی، نہیں سمجھ میں آتا۔ یہیں بادرہ کا ایک واقعہ ہے، 6 مہینہ ہو گیا ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، فیصلہ نہیں ہوا۔ ایک بھائی کہتا ہے کہ نہیں اس پراپرٹی میں میں نے اتنا پیسہ لگایا تھا، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں تم اس میں لگائے تھے تو میں اس میں لگایا تھا، تیسرا کچھ اور کہتا ہے، واضح نہیں ہے۔ بھئی ابا کا انتقال ہونے کے بعد جس کا جتنا حق ہے دے دو، تقسیم کرنے کے بعد اگر کچھ بھائی یا سارے بھائی اگر ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں، ساتھ میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، زندگی بھر آپ ساتھ میں رہو، لیکن واضح ہونا چاہیے کہ کس کاروبار میں کس کا کتنا حصہ ہے، کس مال میں، کس پراپرٹی میں کس کا کتنا حصہ، یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کئی سال ہو جاتے ہیں، پھر بچے بھی بڑے ہونے لگتے ہیں، تو ایک بھائی کہیں اور کما رہا ہے، وہ سائڈ سے الگ کر رہا ہے، پھر دوسرا بھائی وہ الگ کر رہا ہے، پھر تیسرا بھائی وہ بھی کچھ کرتا ہے، پھر جھگڑے بھی ہوتے ہیں کہ ارے میں زیادہ دے رہا ہوں تم الگ کر رہے ہو، بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وجہ یہی ہے نا کہ ہمارے یہاں صفائی نہیں ہے، ہمارے یہاں کلیئرٹی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، 1 روپیہ بھی آپ ناحق کسی کا نہیں کھا سکتے یا نہ کھانا چاہیے۔ جس کا جتنا حق ہے آپ دے دو، ساتھ میں رہنا چاہے تو رہو، اچھی بات ہے، کاروبار کرو، پارٹنرشپ میں کاروبار بھی ہوتا ہے، پارٹنرشپ میں پراپرٹی بھی لی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کلیئر ہونا چاہیے۔
واضح ہونا چاہیے کہ کس میں کس کا کتنا حق ہے۔ اللہ کی پناہ آج بھی ہمارے گاؤں دیہات میں دوسروں کی کیا بات کروں، خود میرے گھر میں بعض جگہیں ایسی ہیں نا کہ زندگی میں نہیں فیصلہ ہو پائے گا۔ دادا نہیں پر دادا تھے، ان کی زمینیں تھیں، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کا کہاں ہے، کتنا ہے، کیسے ہے، نہیں معلوم۔ بھئی بٹوارا یہ اسلام میں ہے، یہ میراث کا معاملہ، یہ تعلیم، یہ وصیت یہ اسلام میں ہے، یہ نبی نے تعلیم دی، اللہ نے تعلیم دی، جس کا حق ہے دے دو۔ اور اس حوالے سے بطور خاص آج عورتوں کو محروم کیا جاتا ہے، بہنوں کو نہیں دیا جاتا ہے، بہنوں کو نہیں دیا جاتا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو قانون اللہ نے نازل کیا، اس قانون کا پس منظر کیا ہے، یہ قانون کیوں اور کیسے نازل ہوا؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی رسول ہیں، غزوہ احد میں یہ شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی ان کی 2 بچیوں کو لے کر اللہ کے نبی کے دربار میں آئی اور آ کر کہا کہ یہ سعد بن ربیع کی بچیاں ہیں، ان کے ابو غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور ان کے چاچا نے ان کا پورا مال لے لیا، کچھ نہیں بچا، ان کی شادی کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، اس لیے کہ یہ اس طرح کا کیس پہلی مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ہے۔ پہلے زمانے جاہلیت میں عورتوں کو نہیں دیا جاتا تھا، کمزوروں کو نہیں دیا جاتا تھا، جس کے پاس ہے اسی کا ہے۔ یہ پہلا کیس ہے، اللہ کے نبی خاموش ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یقضی اللہ فی ذلک، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت میراث لے کر نازل ہوئے اور یہ قانون نازل ہوا اور اللہ نے واضح کر دیا کہ کس کو کتنا ملے گا۔ تو یہ جو قانون اللہ نے نازل کیا، یہ قانون عورتوں کو ان کا حق دلانے کے لیے نازل کیا گیا۔ یہ قانون اللہ نے اس لیے نازل کیا تاکہ عورتوں کو ان کا حق ملے، ان کا حق دلانے کے لیے اللہ نے نازل کیا، اور آج انہیں کو محروم کیا جاتا ہے، انہیں کو محروم کیا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں مسلم پرسنل لا بورڈ، یہ مسلمانوں کا بورڈ ہے، اس کے پیچھے بھی یہی ماجرا ہے کہ ایک خاندان کا معاملہ تھا، عورت کو محروم کیا جا رہا تھا، اس نے گہار لگائی اور معاملہ کورٹ میں گیا، سارے علماء جمع ہوئے، تو اس وقت کورٹ نے بھی یہی فیصلہ دیا تھا کہ بھائی مسلمانوں کے جو پرسنل لا ہیں اس میں مسلمانوں کے جو اپنے علماء ہیں ان کا جو اسلام شریعت اس کے مطابق فیصلہ ہوا۔ اس کے پیچھے بھی یہی مقصد، یہی پس منظر ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ آج اچھے اچھے گھرانے شریف لوگوں کے، یہاں تک کہ علماء کے گھرانے میں بہنوں کو حق نہیں دیا جاتا، عورتوں کو نہیں دیا جاتا۔ آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نانی ان کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ بھائی میرا حق مجھے چاہیے۔ نانی، بہنوں کو تو اور دیگر عورتوں کو جانے دو، ہمارے یہاں لوگ کہیں گے رے نانی کو دادی کو دینے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو بوڑھی ہو گئی، کیا ضرورت ہے ان کو مال کی؟ بھائی اللہ نے ان کا بھی حق رکھا، دادی کا بھی حق رکھا، نانی کا بھی حق رکھا ہے۔ ٹھیک ہے ان کو مال کی ضرورت بہت زیادہ نہیں ہے، وہ ان کا اپنا حق ہے، ان کا حصہ ہے، اگر وہ نہیں کھا سکتی ہیں وہ اللہ کے لیے گھر بنوا دیں گی، وہ اسی پیسے سے اسی پراپرٹی سے اپنے لیے جنت میں گھر بک کر سکتی ہیں۔ وہ ہمارے یہاں کمزوروں کو، خاص طور سے خواتین کو، بوڑھی خواتین کو نہیں دیا جاتا، بہنوں کو تو جانے دیں۔ آپ میرے بھائیوں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو سورہ نساء کے اندر نازل کیا۔ قرآن میں بہت ساری صورتیں، اللہ تعالیٰ کسی اور صورت میں بھی نازل کر سکتا ہے، سورہ نساء میں اللہ نے نازل کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان آیتوں کا عورتوں سے گہرا تعلق، مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے میں عورتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا، اور اللہ کا ضابطہ دیکھیے، سسٹم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 گروپ بنائے، 2 گروپ۔ ایک ہے اصحاب الفروض، یہ ایسا گروپ ہے کہ ان کو پہلے ملے گا، سب سے پہلے ملے گا، اور ان کا فکس ہے کہ ان کو کتنا ملے گا۔ ایک گروپ اصحاب الفروض، ان کو سب سے پہلے ملے گا اور ان کا فکس ہے کہ ان کو اتنا اتنا ملے گا۔
اور اس کے بعد جو دوسرا گروپ ہے ان کو بعد میں ملے گا، اور جو بچے گا وہ ملے گا، ان کا فکس نہیں ہے۔ یہ جو پہلا گروپ ہے آپ دیکھیں گے عام طور پر اللہ تعالیٰ نے اس میں عورتوں کو رکھا ہے، کمزوروں کو رکھا ہے، عورتوں کو رکھا ہے۔ مطلب اللہ نے خود ایسا سسٹم بنایا ہے کہ پہلے ان کو دے دو، ان کو مل جائے، ان کا فکس اللہ نے رکھا ہے تاکہ کوئی حق تلفی نہ کر پائے۔ جو بچے گا وہ ان کو ملے گا، بعد میں ملے گا۔ اس کے باوجود بھی آج ان کو محروم کیا جا رہا ہے۔ اور یہی نہیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک عام اصول دیا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عام ضابطہ دیا کہ جس طرح مردوں کا حق ہے مال میں، جس طرح مردوں کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عورتوں کا بھی حق رکھا ہے، مما قل منہ او کثر، مال تھوڑا ہو یا زیادہ، مال تھوڑا ہو یا زیادہ، جس طرح مردوں کا حق ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا بھی حق رکھا ہے۔ اگر 10 روپیہ ہے 10 روپیہ، تو یاد رکھیے جس طرح مردوں کا حق ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں عورتوں کا بھی حق رکھا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے بھائی اتنے ہیں، مال تھوڑا ہے، بھائیوں کو ہی برابر نہیں مل رہا ہے تو عورتوں کو کہاں دیا جائے؟ اللہ نے کہا مما قل منہ او کثر، یاد رکھو جس طرح مردوں کا حق ہے اللہ تعالیٰ نے اس مال میں عورتوں کا بھی حق رکھا ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا جو حق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے معیار، پیمانہ بنا دیا۔ اللہ نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ عورتوں کو جو مال ملے گا وہ کتنا اور کیسے ملے گا؟ اللہ نے کہا کہ عورتوں کو جو ملے گا اس کا 2 حصہ مردوں کو ملے گا، یعنی عورت کو جتنا ملے گا اس کا 2 گنا مردوں کو ملے گا۔ اب مردوں کو آپ کیسے دیں گے؟ ظاہر ہے اللہ نے اس کو پیمانہ بنا دیا کہ پہلے جب آپ بہن کو دو گے، عورت کو دو گے، دینے کے بعد پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا 2 گنا کتنا بنے گا۔ بہن کو دینے کے بعد جتنا ان کو ملا، ملنے کے بعد اس کا 2 گنا آپ کو مردوں کو دینا۔ تو اللہ نے یہ پیمانہ دیا۔ آج ہمارے یہاں دنیا بھر کے بہانے، اچھے گھرانے، میرے بھائیوں پڑھے لکھے لوگ، بلکہ علماء گھرانے میں بھی اس کا چلن نہیں ہے، عورتوں کو محروم کر دیا جاتا، نہیں دیا جاتا، بہن نے معاف کر دی۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ بھائی نے بھی معاف کر دیا ہو؟ کبھی آپ نے زندگی میں سنا ہے کہ نہیں بھائی نے بھی؟ بھائی تو کمانے والا ہے، وہ تو طاقتور ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، وہ باہر نکلتا ہے، دنیا دیکھتا ہے، وہ تو کما سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ بھائی نے معاف کر دیا ہو؟ یہ معاف کوئی نہیں کرتا۔ اور دیکھیے پیسے سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، اگر بہن کتنی زیادہ مضبوط کیوں نہ ہونا، پیسے والی بھی کیوں نہ ہونا، تو ایسا نہیں ہے، پیسے سے پیٹ کسی کا نہیں بھرتا۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ایک احد پہاڑ بھی مل جائے نا تو اسی پر بس نہیں کرے گا، بلکہ دوسری کی آرزو کرے گا، اس کے لیے کوشش کرے گا۔ تو پیسے سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ مت کہو کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ دے دو، ان کا جو حق ہے، حصہ بنتا ہے، آپ دے دو، ٹرانسفر کر دو۔ ٹرانسفر کرنے کے بعد ان کی مرضی، وہ آپ کو دے دیں، کسی اور بھائی کو دے دیں، اپنی بہن کو دے دیں، اپنے شوہر کو دے دیں، ان کی مرضی۔ اچھا یہ آپ نے کیسے طے کر لیا کہ بہن کو ضرورت نہیں ہے تو اس کے حصے دار آپ ہیں، دعوے دار آپ ہیں؟ اگر بہن کو ضرورت نہیں ہے تو ان کے بچوں کو ضرورت ہے، ان کے مال میں ان کے بچوں کا حصہ ہے، شوہر کا حصہ ہے، بچوں کے کام آئے گا۔ اور نہیں تو وہ اللہ کے لیے گھر بنا سکتے